عمران خان کی جو غلامی نامنظور تحریک ہے، اس نے ایک بہت کمال کی چیز کی ہے، یا اس کے نتیجے میں ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو سو کالڈ سول سوسائٹی جو ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے نعرے لگاتی تھی، اور اسپیشلی جو کہ نعرے لگاتی تھی سول سپریمیسی کی، وہ بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے. یہ جو آسمہ جہانگیر ٹائپس، یہ جو فرزانہ باری، طاہرہ عبداللہ، یہ پورا ایک جو تھا ایکو سسٹم، اور جو کہ بیسکلی ایک ان کا ایجنڈا تھا، اور وہ ایجنڈا اب بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے. کیونکہ اگر یہ جو ہماری سو کالڈ سول سوسائٹی، اور یہ جو ان کے ہم خیال جرنلسٹ، اگر یہ واقعی پاکستان میں سول سپریمیسی کے حق میں ہوتے، تو یہ جو عمران خان نے جو بات کی ہے، اور جو عمران خان نے لوگوں کو موبلائز کیا ہے، اس سے بہتر تو کوئی موقع تھا ہی نہیں کہ سول سپریمیسی کو اسٹیبلش کیا جائے. کیونکہ وہ ایک اصول کی بات کر رہا تھا کہ جو ملک میں ایک سویلین گورنمنٹ کو ان سیٹ کیا گیا ہے تھرو دی میکنیشنز آف اسٹیبلشمنٹ، اور اس میں چاہے جتنے مرضی اختلافات ہوتے، سول سوسائٹی کو کہنا چاہیے تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کے اندر جو جمہوریت پسند کوٹ ان کوٹ قوتیں ہیں، وہ سب سے پہلے آ کے رولز آف دا گیم طے کریں، اور یہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوں کہ ہمارے چاہے جتنے مرضی اختلافات ہوں، ہم جو ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ باہر سے کوئی فوجی تالے آزما آ کے حکومت کو ریموو کرے. تو یہ ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی کہ ساری سیاسی قوتیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوتی، اور یہ آرمی کی اس موو کو شکست دیتی، اور اس کے بعد ایک لائے عمل اور ملک کے اندر جو ہے وہ لیجسلیٹو چینجز کی جاتی، جس کے نتیجے میں آئندہ جو مداخلت ہے اس کے راستے بند کیے جائیں. اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک زبردست عوامی تائید بھی تھی اس عمران خان کے پیچھے. لیکن کیونکہ ان کا ان جو سو کالڈ آسمہ جہانگیر ٹائپ ہیں، اب وہ آسمہ جہانگیر تو دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کی جو بیٹی منیزہ جہانگیر جو ہیں، وہ بالکل آسمہ جہانگیر کی ہی لائن پہ چلتی ہیں. تو میں اسی لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں آسمہ جہانگیر ٹائپس. اب آسمہ جہانگیر ٹائپس کھل کے وہ نواز شریف اینڈ کمپنی اور یہ جو سارا سیٹ اپ ہے، ساری مووی، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تو شروع سے مقصد تھا ہی نہیں سول سپریمیسی اسٹیبلش کرنا. ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اپنی فورن پاور ہے، ان کے یہ ٹولز ہیں، وہ جب ان کو کسی بھی چیز کے، جب فوج ان کی بات نہیں سنتی، تو وہ ان کو انلیش کر دیتے ہیں فوج کے خلاف، اور ہیومن رائٹس کا ڈنڈا استعمال کر کے. جب کوئی سویلین گورنمنٹ ان کی بات نہیں سنتی، تو ان کو سویلین گورنمنٹ کے خلاف انلیش کر دیتے ہیں. تو یہ جو قوتیں پاکستان میں بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. اس کے بعد میں اب آتا ہوں جو ہمارے اسپیشلی جو تعلقات انڈیا کے ساتھ ہیں. میرے نزدیک وہ جو ان تعلقات میں جو کردار ہماری سیاسی قیادت، ہماری فوجی قیادت نے، سیاسی قیادت نے، اور ہماری سو کال سول سوسائٹی نے جو ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات، اور جو اسپیشلی جو پچھلے 20 سال میں جو کچھ ہوا ہے، اس ساری چیز نے جس طرح یہ ثابت کیا ہے کہ یہ قوم مکمل طور پہ مردہ ہو چکی ہے، وہ کسی اور چیز نے ثابت نہیں کیا اس چیز کو. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک گروہ کی اور ایک قوم کی نفسیات ہوتی ہے. اس کا تعلق ایک قوم کی نفسیات سے، اور وہ گروہ اور قوم کی نفسیات یہ ہے کہ اندر چاہے اگر اس قوم کے اندر جان ہے، وہ قوم از سم تھنگ مور دین دا سم آف اٹس پارٹس. اگر وہ ایک قوم ہے تو اس کے اندر چاہے جتنی مرضی آپس میں لڑائی اور اختلافات ہوں، اپنے جو روایتی حریف اور روایتی دشمن ہے اس کے خلاف وہ ہمیشہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. یہی ایک فیملی کی روایت ہوتی ہے. ایک ہیلدی فیملی ہوتی ہے، اس کے اندر چاہے جتنے مرضی اختلافات ہوں، وہ بیرونی جو خطرہ ہے یا دشمن ہے اس کے خلاف سارے صف آرا ہو جاتے ہیں. تو جو ہندوستان جو کہ جس میں جو تھوڑا بہت بھی اس کو تاریخ سے ہے آگاہی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان ہمارا ٹریڈیشنل رائیول ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے جو کم از کم میں ذاتی طور پہ میری کوئی جو ہے وہ ذاتی جو بگٹری یا پریجوڈس اگینسٹ ہندوازم یا ہندو ریلیجن نہیں ہے.
میں تو بلکہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ہیریٹیج ہے اس میں جو انڈین سویلائزیشن کا ہیریٹیج ہے وہ میرے روٹس میں شامل ہے. میں تو جو بھگوت گیتا کو ون آف دا گریٹ اسپرچل ورکس آف مین کائنڈ سمجھتا ہوں. وہ شاید بہت کم لوگوں نے پڑھا ہو, لیکن وہ ایز این ایپک وہ اس کو آپ کسی بھی دنیا کی گریٹ ایپک سے کمپیئر کر سکتے ہیں. میں انڈین میوزک, انڈین سویلائزیشن, کلاسیکل انڈین سویلائزیشن کی جو کنٹریبیوشن ہے انڈین میوزک اور انڈیا کی جو دنیا کو انہوں نے عربک نیومرلز, جو کہ عربک نیومرلز نہیں ہیں ایکچولی انڈین نیومرلز ہیں, وہ دیے, اور پھر انوینشن آف زیرو جو کہ ون آف دی گریٹسٹ اچیومنٹ آف مین کائنڈ. میں تو بڑا معترف ہوں انڈین سویلائزیشن کی کنٹریبیوشن کا, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو ہندوستان جو ہے اس کے ساتھ ہماری رائیولری نہیں ہے. ہندوستان سے ہم دوستی چاہتے ہیں, لیکن اس میں ہندوستان کی ڈومینیشن اور ہیجمنی نہیں چاہتے. اگر ہم سے وہ ایکول کے طور پہ ہمیں وہ ٹریٹ کرتے ہیں تو ہمیں وہ دوستی قبول ہے. اگر وہ ہمارے وجود کو تسلیم کرتے ہیں, ہمارے علیحدہ قومی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں, ہمارے ساتھ جو ہمارا نیشنل کاز ہے کشمیر, اس میں اگر وہ اس کی سولوشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا جو ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جو بغض یا کوئی ریلیجس باعث نہیں جس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, یہ ایک ہمارے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. اور اس میں جو مجھے نظر آتا ہے جو ہمارا کردار رہا ہے ہمارے میڈیا کا اور ہمارے پولیٹیشنز کا, ہمارے مختلف حلقوں کا, وہ اس قدر شرمناک ہے کہ اگر آپ نے اس قوم کی جو بے غیرتی اور بے حسی دیکھنی ہے تو آپ پچھلے 20 سال میں جو آپ کے ساتھ تعلقات ہندوستان کے رہے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کہاں سے شروع کروں, کیونکہ یہ تو ایک بڑی طویل داستان ہے. اگر آپ لیٹس سے کہ آپ سمبولک ایشوز سے آپ شروع کریں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان میں آپ کے پلیئرز IPL کھیلنے جاتے تھے اور انہوں نے آپ کے پلیئرز کو ذلیل کر کے وہاں سے دھکے دے کے نکال دیا, اور آپ کا جو نمبر ون چینل اس وقت نمبر ون چینل جو کافی دیر تک نمبر ون چینل رہا, وہ اس کی ہیڈ لائن نیوز جو تھی وہ IPL نیوز ہوتی تھی. اور وہ آپ کے پلیئرز کو نکال چکے تھے. آپ منتیں ترلے کر رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے, منتیں ترلے کر رہے ہوتے تھے. اور اس سب چیز ہونے کے بعد آپ کے جو نجم سیٹھی ہے اس نے بگ 3 میں سائن کر کے ہندوستان کو بگ 3 میں شامل کیا. اس ملک کے اندر کیا ری ایکشن ہوا اس کا؟ اس ملک نے کوئی تڑپا اس ملک کے اندر؟ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان نے جو کہ میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کیونکہ وہ ایک سمجھدار اور زندہ قوم کا ثبوت انہوں نے دیا کہ انہوں نے 9/11 کی جو سچویشن تھی اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ اب ہسٹورک مومنٹ ہے, کیونکہ جو اسلام اور مسلمان پرسونا نان گریٹا بن چکے ہیں, اس کا انہوں نے جتنا اسٹریٹجک فائدہ اٹھانا تھا انہوں نے اٹھایا. انہوں نے ایک پورا نیریٹو ڈیولپ کیا کہ ہندوستان میں جو کچھ بھی وہ ظلم کر رہے تھے کشمیریوں میں, جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہاں پہ فنڈامنٹلسٹ ہیں جو ان کو اپوز کر رہے ہیں. انہوں نے اس نیریٹو کو بلڈ کیا اور بالی ووڈ کے ذریعے انہوں نے ایک خاص امیج مسلمانوں کا پیش کیا. وہ بالی ووڈ آپ دیکھ لیں کہ 2001 2002 اس میں آپ اس 9/11 کے بعد ان کی موویز کو دیکھنا شروع کریں کہ وہ کس طرح پورٹرے کر رہے تھے مسلمانوں کو. ایک اسٹیریوٹائپ ریڈیکل اسلامسسٹ, انہوں نے وائٹ اسکل کیپ پہنی ہوئی ہے, اور مجرم, ٹیررسٹ, اور ایک پورا نیریٹو جو ہے. اور ہمارے ملک میں بالی ووڈ جو تھا وہ ہم کیبل پہ اپنے ملک میں ساروں کو دکھا رہے ہوتے تھے, اور جو ہماری نیوز ہیڈ لائن نیوز میں جو تھا وہ بالی ووڈ آ رہا ہوتا تھا. اور جو آپ کی ایک کمپلیٹ کلچرل انویژن تھی جس کے خلاف کوئی ریزسٹنس نہیں تھی, کوئی نہیں تھا بولتا. اور اگر کوئی بولے تو اس پہ کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے, یہ انٹالرنٹ ہے, یہ جو ہے یہ کلچرل ایکسچینج کے خلاف ہے, یہ دوستی کے خلاف ہے. ایک پورا آن سلاٹ تھا اور یہ قوم اس سارے کو برداشت کر رہی تھی. تو یہ میں نے بات کی ریلیٹیولی سمبولک. پھر آپ دیکھ لیں کہ کرکٹ کے میدان میں انہوں نے ایک سسٹمیٹک طریقے سے آپ کی کرکٹ کو ٹارگٹ کر کے آپ کی کرکٹ کو ڈسٹرائے کیا, اور آپ کو اس چیز کا بھی کوئی احساس نہیں ہوا. سو یہ ساری ایشوز تھے